مختصر درس، زیادہ لمبا نہیں سیرت کے متعلق باذن اللہ، تاکہ وہ حصہ بھی ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں سیرت کے متعلق اللہ رب العالمین کی توفیق سے مورات نے جو سنا اور پڑھا وہ کیا تھا؟ سن 5 نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال دوسری ہجرت ہوئی تھی، کہاں کے لیے؟ حبشہ کے لیے، جس میں 80 سے زیادہ مرد اور 18 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ اور قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے 2 لوگوں کو اپنا امبیسڈر بنا کے بھیجا تھا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو، بڑے گفٹ اور تحائف وغیرہ دے کر کے، تاکہ وہ جو مسلمان ہو کر کے وہاں چلے گئے اور پناہ لیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، ان کو واپس لایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے سودے ہوتے رہتے ہیں، لے دے کر کے ہی صحیح، اور آدمی کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ ایمان سے پھر جائیں۔ ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ایمان کے لٹیرے آج بھی ہیں، کسی بھی لباس میں ہو سکتے ہیں، اس لیے انسان اسے محفوظ کرے۔ تو وہاں سے وہ خائب و خاسر واپس آ گئے، اور ادھر یہ ہوا کہ حمزہ بن عبد المطلب بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہو گئے، 2 بڑے بڑے لوگ۔ اور مزید یہ کہ ان لوگوں نے ابو طالب سے یہ درخواست کی کہ دیکھیے آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کا کریا کرم کر دیتے، ان کا کام تمام کر دیتے، اور اگر آپ کو چاہیے ہی تو ہم دے دیتے دوسرے۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ پہنچا کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کی تو پھر ہم سخت ایکشن آپ لوگوں کے خلاف لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ لوگ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کہلاتے ہیں۔ بنو مطلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی ہیں، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، وہ اور ان کی اولادیں، یہ بنو مطلب کہلاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے لڑکے ہیں۔ بنو ہاشم کون ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بچے۔ یہ دونوں خاندان یعنی دونوں لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہو نہ ہو قریش کے لوگ یا دوست بنو کنانہ کے لوگ، جو بڑے بڑے قبیلے، یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کر دیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، آپ کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لے لی، اور کسی بھی صورت میں اس بات پر رضامند اور تیار نہ ہوئے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کرے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے ایک آرڈر پاس کیا، تمام بڑے بڑے قبیلے قریش اور کنانہ وغیرہ نے مل کر کے کیا آرڈر پاس کیا؟ المقاطعہ العامہ، بائیکاٹ کیا جائے مکمل طور سے۔ کن کا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، اور پوری تفصیل اس میں نہیں، تفصیل سیرت کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے، ان میں بعض روایات صحیح بھی ہیں اور بعض کمزور بھی، لیکن اصل واقعہ کیا ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ذکر کرنے والے خود ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج جب کر رہے تھے تو مکہ، مینا اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو خیب کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ اور مسجد خیب بھی جانتے ہوں گے۔ مسجد خیب نہیں جانتے ہیں؟ آپ لوگوں نے حج کیا ہے نا، تو مسجد خیب نہیں جانتے ہیں؟ مینا اور مکہ کے درمیان ایک جگہ خیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل قربانی کے دن ہم لوگ مینا میں خیب بنی کنانہ میں اتریں گے، جہاں پر لوگوں نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ مینا میں کیا تھا، جو جگہ کیا تھی؟ خیف کہلاتی، آج بھی مسجد خیف کے نام سے مشہور ہے۔ حیث تقاسموا علی الکفر، اور اس کو وادی محصب بھی کہتے ہیں،
तमाम लोगों ने प्लान किया था और इतने अल्फाज सही बुखारी के अंदर मौजूद है बाइकाट का। बाकी क्या है जो चीजें उन्होंने प्लान की थी, जो उनके यहाँ जो बाइकाट हुआ था, वो ये कि कोई भी शख्स बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब की बेटियों से न निकाह करेगा और ना ही बेटियां देगा, न उनसे खरीदो फरोख्त करेगा, कुछ भी नहीं, सारी की सारी टोटल बाइकाट। कब तक? हत्ता युस्लिमू इलैहिम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब इस बात पर राजी हो जाएं कि वो अल्लाह के रसूल को हमारे हवाले कर दे। किस लिए? खिलाने पिलाने के लिए नहीं, कत्ल करने के लिए, कत्ल करने के लिए। अब हुआ यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग शेब अबी तालिब घाटी, जो अबी तालिब की घाटी थी, वहां पर वो महफूज हो गए ताकि नबी अलैहिस्सलाम को बचाया जा सके, किसी भी तरह का खतरा न रहे, क्योंकि सोशल बाइकाट कर दिया गया था, उससे कोई लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक साइड में आकर ये लोग रह गए। और मूसा बिन उकबा के बयान के मुताबिक ये जो बाइकाट था वो कितने दिनों तक था? 3 सालों तक था। और इसमें गुंजाइश है, क्योंकि रिवायात में इख्तिलाफ मौजूद है और कमजोर रिवायत भी, लेकिन असल वाकया चूंकि सही बुखारी में मौजूद है इसलिए इसे जिक्र किया जा रहा था। और बाकायदा एक एग्रीमेंट उन लोगों ने लिख करके खाने काबा में लगा दिया था, ये सोशल बाइकाट का, कि इनसे निकाह नहीं किया जाएगा। और इस पे सारे शोरमा लोग क्या है इकट्ठा और जमा हो गए थे। और 3 सालों तक जो सूरत हाल रही घाटी के अंदर, जो मुसलमान रहे, ये इंतहाई दर्दनाक और तकलीफदेह सूरत थी, क्योंकि कुछ भी आना जाना नहीं। कोई अगर बाहर से कोई काफिला आता था, कुछ बेचना चाहता था, तो अहले मक्का, कुरैश वाले, किनाना वाले, दूसरे खानदान वाले उस पर पिल पड़ते थे और उससे महंगे में उसको खरीद लेते थे ताकि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों तक न पहुंच पाए। लेकिन यह है कि खराब लोगों में भी अल्लाह कुछ लोगों को रखता है जिनके दिल क्या है, नरम होते हैं। सारे लोग एक बराबर नहीं होते हैं। तो उन लोगों में से याद रखिए, ये जो बाइकाट किया गया था, इस बाइकाट में बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के एक एक फर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सिवाय अबू लहब के। सिवाय अबू लहब के बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, सारे के सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में थे, सिवाय अबू लहब के, क्योंकि वो उन लोगों के साथ था। तकलीफों के दिन ये 3 साल रहे। और उसके बाद बहरहाल ये बात मज़कूर है सीरत की किताबों में, और चूंकि असल वाकया सही तौर पे साबित है, इसलिए मुमकिन हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बात बयान फरमाई कि जो सहीफा तैयार किया गया था, जो एग्रीमेंट लिखा गया था उन लोगों के दरमियान, और जिसको खाने काबा में लगाया और लटका दिया गया था, उसको देवक ने खा लिया है। सिवाय अल्लाह के नाम के सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सिवाय अल्लाह के नाम के सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और बाद रिवायात में यह है कि सिवाय शिर्क और कुफ्र के सारी चीजें खत्म हो गई। जो बाइकाट उन्होंने तैयार किया था, उनसे निकाह नहीं करना है, खरीदो फरोख्त नहीं करना है, ताल्लुकात नहीं रखना वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें क्या है, खत्म हो गई है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बयान की। इस दौरान जो 3 साल का वक्फा रहा, उनमें उन लोगों का जिक्र आप सुन ले जो है गाहे बगाहे मौका देख करके खिदमत किया करते थे, अगरचे उनके साथ थे, लेकिन वो क्या है, कुछ अनाज और गन्ना वगैरह पहुंचा दिया करते थे। उनमें हकीम बिन हिजाम है, और हिशाम बिन अम्र अल-आमिरी है, ज़ुहैर बिन अबू उमय्या है, मुतइब बिन अदी है, और जमा बिन अस्वद है, और अबुल बुख्तरी बिन हिशाम बिन हारिस है। ये 5-6 लोग हैं जो उस वक्त उनके साथ होते हुए भी क्या है, इन लोगों का, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब का सपोर्ट करते थे, और रात के अंधेरे में कुछ न कुछ ला करके पहुंचा जाया करते थे। लेकिन ये जो बाइकाट है वो खत्म कैसे हुआ कि अबू तालिब ने
ان لوگوں سے جا کر کہا کہ جو تم لوگوں نے صحیفہ تیار کیا تھا، جو کچھ لکھا تھا، وہ سب ختم ہو گیا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ بات میرے بھتیجے نے بیان کی ہے اور میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ چنانچہ جا کر کے انہوں نے دیکھا تو واقعی طور پہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس روایت میں بہرحال کمزوری موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ ہوا کہ انہی میں سے بعض لوگوں نے اس دیکھا کہ بھائی ہمارے ہی رشتے دار ہیں، ہمارے ہی لوگ اور تکلیفوں میں ہو رہے ہیں، تو بعض لوگ جو اس میں شامل تھے ان لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا تھا، انہی لوگوں میں سے پورا پلان بنایا، 5-6 لوگ جو شریف لوگ تھے، جو کھانا وانا پہنچایا کرتے تھے، تو انہی لوگوں نے پلان کیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے اور اس بائیکاٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد ابو جہل وغیرہ سے بات ہو رہی تھی، تو ایک نے یہ کہا، پھر دوسرے نے بھی اس کی تائید کر دی، پھر تیسرے۔ ابو جہل نے کہا یہ ایسے سڈنلی نہیں ہو رہا، یہ تم لوگ پہلے سے پلان کر کے آئے ہوئے ہو کہ ایک بولے گا تو دوسرا اس کی تائید کرے گا، پھر تیسری تائید کرے گا۔ سمجھدار انسان تھا نا وہ تو الگ بات ہے، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اس کی کنیت ابو جہل نہیں تھی، اس کو ابو الحکم، حکم فیصلہ کرنے اس کو وہی جج تھا، وہی جو ہے کیا بولتے ہیں سب سے بڑے جج کو؟ چیف جسٹس تھا وہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ابو جہل دیا۔ یہ جاہلوں کا باپ ہے جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اتنا ہوشیار اور عقل مند ہو کر کے جو ہے بتوں کی سجدہ کرتا ہے اور ساری کی ساری چیزیں، ورنہ اس کا نام ابو جہل ان لوگوں نے نہیں رکھا۔ کون رکھے گا اپنا نام ابو جہل؟ سمجھ رہے؟ عمرو ابن ہشام اس کا نام تھا۔ تو اس طریقے سے بہرحال اس پہ اتفاق ہوا اور یہ بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ تقریباً 3 سالوں تک رہا، سن 10 نبوت میں جا کر کے ختم ہوا۔ محرم سن 7 نبوت میں شروع ہوا تھا اور سن 10 نبوت میں جا کر کے ختم ہوا، لیکن اس بائیکاٹ کا نہ اللہ کے پیغمبر پہ نہ صحابہ پہ کوئی اثر ہوا۔ پھر جیسے ہی موقع ملتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں دوڑ دھوپ کر کے دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ۔ جن لوگوں نے مسابقے میں شرکت کی، یعنی سوال کو حل کیا ہے، بہرحال تعداد ابھی بھی ایسی نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار ہو، تعداد آج بھی اور ابھی بھی کم ہی ہے، لیکن پھر بھی پچھلے دنوں سے کچھ غنیمت ہوئی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک نام ایسا ہے جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیا، باقی 6 نام ایسے ہیں جنہوں نے 95 نمبر حاصل کیے۔ 95 نمبر حاصل کرنے والے لوگوں میں سلمان العسیری، ام عبداللہ معز حسن ہے اور معز احمد ہے اور ام امیمہ ہے۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ یہ 6 لوگوں میں ڈرا کیا جائے گا اور 4 پوزیشن کو سلیکٹ کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا طریقہ انشاءاللہ رب العالمین بچے موجود ہیں انہی کے ذریعے سے کر لیا جاتا ہے باذن اللہ۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو حاضر ہو جائے۔ جی چھوٹے بچے ہیں؟ نہیں، ترتیب ہے کتابوں میں آج برابر نہیں ہے۔ جو فرسٹ ہے اس کی الگ ترتیب ہے، جو سیکنڈ ہے اس کی الگ ترتیب ہے، جو تھرڈ ہے اس کی الگ ترتیب ہے، جو فورتھ ہے اس کی الگ ترتیب ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ چھوٹا بچہ کون ہے؟ پہلا انعام جیسا کہ ذکر کیا گیا حفصہ کا ہے، اگر وہ موجود ہے یا ان کے محرم کوئی موجود ہے، بھائی وغیرہ موجود ہو تو انعام لے جائیں۔
اور ان کو انعام میں دیا جا رہا ہے دا نوبل قرآن، انگریزی زبان میں ترجمہ، انگریزی زبان میں مختصر تفسیر کے ساتھ. یہ شاندار ہے ڈاکٹر تقی الدین ہلالی اور ڈاکٹر محسن کا. تو کیسے ملے گا ان کو؟ ان کے بھائی ہیں سلمان غالباً، ہاں سلمان ان کے بھائی ہیں، ان کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ. ہاں ہاں جی سلمان ان کے بھائی ہیں. اٹھا بیٹا دوسرا، تو ایک اٹھاؤ اس میں سے. دوسرا انعام ہے ام حسن. ام حسن، اور ان کو انعام میں دیا جا رہا آفتاب نبوت کی سنہری شعائیں، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو. شاندار کتاب ہے، اچھے انداز میں لکھی گئی، عبد المالک مجاہد کی لکھی ہوئی ہے، دارالسلام سے چھپی ہوئی. کون لیں گے؟ ہاں ہاں ام حسن وہی ہے. بھائی اگر کوئی ایسا ہے جو آن لائن موجود ہے اور نام ان کا بولا جا رہا ہے تو ریفر کر سکتے ہیں کہ میرا انعام فلاں کو دے دیجیے، یا آپ اپنے پاس رکھے رہیے، ہے نا. کیونکہ تیسرا اٹھا بیٹے. تیسرا انعام نیہا غیاث کو دیا جا رہا ہے. کوئی ہے ان کی جانب سے موجود؟ نیہا غیاث، کتاب ان کو دی جا رہی ہے توبہ، فضائل الاحکام اور سچے واقعات. یہ بھی شاندار کتاب ہے، دارالسلام سے چھپی ہوئی. تھرڈ پوزیشن پہ کوئی ہے؟ نیہا غیاث. جس کا ہے اس کو دے دیا جائے تو بہتر. اگر لکھیے نیہا غیاث کر کے لکھ دیجیے، کٹ ایسے کر کے نیہا غیاث. جی نہیں ضرورت نہیں اس کی. اٹھا بیٹا چوتھا اٹھا دو. چوتھا انعام ہے معز احمد. معز احمد، ان کو کتاب دی جا رہی ہے نیکی کے سفیر. نیکی کے سفیر اچھی کتاب ہے، شاندار کتاب. یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی، دکتور العریفی کی، محمد عبد الرحمن العریفی کی لکھی ہوئی، اردو ٹیکسٹ میں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ لکھ دیتے. پانچویں اٹھا دو بیٹا. یہ پانچویں پوزیشن کے لیے نام آ رہا ہے ام امیمہ. ام امیمہ، اگر آپ میں سے کوئی ہے تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. جی ہمارے اہلیہ ہے وہ ام امیمہ. آپ کون ہے؟ جی گھر سے، جی گھر سے سن رہے درس. اچھا آپ کا نام؟ میرا نام ہے سید فیاض ہے، اہلیہ کا ام امیمہ ہے. کافی ہے. آپ ہم میں سے کسی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ کس بات کا انعام کتاب آپ چاہے تو کل لے لیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی دے دیں. جی وہاں مسئلہ نہیں. آپ بھی لے لیجیے، میں آپ سے لے لیتا ہوں. مظفر بھائی کو جانتے ہیں، اسی کتاب بہت شاندار آپ کو دی جا رہی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. کیا ہے یہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ مختصر بہت شاندار کتاب ہے، بہت شاندار کتاب. جی جزاک اللہ خیر. کنسائز بایوگرافی آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اٹھائی بیٹا، شیئر کرتے ہیں. یہ کتاب ظاہر ہے. سلمان موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک کون بچے ہیں؟ ام عبداللہ. چلیے ہاں تو اس طریقے سے سارے لوگوں کا ہو گیا. اور الحمدللہ اچھا ایک سوال کے جواب میں عام طور سے جن کا بھی 95 آیا ہے اس کی وجہ ہے کہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ساری بیماریوں کا علاج پیدا کیا ہے سوائے ایک بیماری کے، اور اس میں نے لکھا کہ وہ بیماری بڑھاپا ہے، اور بیماری موت ہے، اور وہ بیماری کینسر ہے.
تو کینسر تو سب جانتے ہیں کینسر کا علاج ہے. اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوا موت اور بڑھاپے میں لے کر کے. تو دیکھا جائے تو موت بیماری ہے کہ بیماری سے نجات ہے؟ لوگ بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ کرتے ہیں. تو غیر داء واحد الحرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی سوائے ایک بیماری کے، اور وہ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے. اور حبۃ السودا، بلیک سیڈ اس کو بولتے ہیں نا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. تو بہرحال جو کنفیوژن ہوا ہے وہ مناسب ہے، اسی لیے میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کا نمبر 95 آیا ہے. اور جس نے درس کو غور سے سنا تو اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نہیں یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ چلے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.